صفحہ نمبر ہے 569۔ سورت کا نام ہے سورت فاطر۔ نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت فاطر کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے سوا مخلوقات میں کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے مصائب میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے پکارا جائے۔ اس دعوے پر اللہ نے سورت فاطر میں بہت سے عقلی دلائل
ارشاد فرمائیں۔ میں نے متعدد بار آپ کو یہ بات سمجھائی، آج پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دعوی توحید ہے کہ اس کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ ہے، اس دعوی توحید کی دو جزیں ہیں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ دو قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ کچھ دلائل اللہ ایسے دیتے ہیں جن سے اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق صرف میں ہوں۔ ہر قسم کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں ہی قادر ہوں، قدیر ہوں، متصرف فی الامور ہوں۔ تمام معاملات میرے تصرف میں ہیں، سب پر میرا تسلط ہے۔ میں مالک ہوں، نفع نقصان میرے اختیار میں ہے، میں قادر ہوں، جو چاہوں کروں۔ کچھ دلائل سے اللہ یہ بات ثابت کرتے ہیں، اور کچھ دلائل سے اللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا علم بڑا وسیع ہے۔ پہلے قسم کے دلائل کیا تھے؟ میری قدرت بڑی وسیع، طاقت، قوت، اختیار، اقتدار، تسلط۔ اور دوسرے قسم کے دلائل سے اللہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا علم بڑا وسیع، زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں، دلوں کے راز جاننے والا صرف میں ہوں۔ یہ دو چیزیں اللہ ثابت کرتے ہیں۔ اب اسے آسان لفظوں میں اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک دلائل اللہ دیتے ہیں جس سے ثابت کرتے ہیں کہ مختار کل میں ہوں، اور دوسرے دلائل اللہ دیتے ہیں کہ عالم الغیب بھی میں ہوں۔ اور یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں۔ الہ ہی میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ کی ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ یہ جہاں سے آج ہم نے شروع کیا، اس میں جو اللہ دلیل دینا چاہتے ہیں اس میں اپنے علم کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا جو ہے وہ صرف ہو اللہ۔ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کا عالم وہ صرف اللہ ہے۔ اب اس میں کوئی چیز باہر نہیں ہے، جو کوئی زمین میں ہو رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے، جتنی چیزیں آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، سب کو جاننے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ جو کچھ انسان کے سینوں میں، دل میں، اس کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ یہ اللہ بار بار قرآن میں کیوں اس کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ ناظرہ قرآن پڑھیں، انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ یہ کیوں اللہ بار بار دہراتا ہے؟ اس لیے دہراتا ہے نا کہ بندے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں جمائیں کہ دلوں کے بھید، دلوں کے راز، سینے کے راز اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ اگر انبیاء بھی جانتے ہیں، اولیاء بھی جانتے ہیں، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتے ہیں، اور جس طرح لوگ بولتے رہتے ہیں شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، اگر شہباز قلندر بھی جانتا ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جانے یا علی، اور اگر حضرت علی بھی جانتے ہیں تو رب کو بار بار یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ دلوں کے راز میں جانتا ہوں؟ وہ تو شہباز بھی جانتا ہے، شہباز قلندر جانتا ہے، کوئی اور شہباز نہ سمجھ لے۔ اگر حضرت علی بھی دل کے حال جانتے ہیں تو پھر رب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ان اللہ علیم بذات الصدور؟ کیا ضرورت تھی رب کو یہ کہنے کی؟ رب نے جو بار بار قرآن میں اس کو دہرایا ہے، سینوں کے راز جاننے والا میں ہوں، دلوں کے راز جاننے والا میں ہوں، اسی لیے دہرایا ہے نا کہ یہ میری صفت ہے، میرے سوا یہ کسی میں نہیں پائی جاتی، میرے سوا دلوں کے راز کو جاننے والا کوئی نہیں۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ترغیب۔ اللہ لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ میرے اس دعوے کو تسلیم کرو، جو دعویٰ عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ اگر مختار کل میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی میں ہوں۔ اس کی طرف اللہ ترغیب دلانے لگے ہیں۔ وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین میں نائب۔ ایک تو نائب کا وہی معنی ہے جو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا، میرے احکام
وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، سنائے، عملی نمونہ اپنا پیش کرے۔ اور ایک نائب کا معنی ہے ایک دوسرے کے نائب۔ باپ چلا گیا تو اس کی جگہ پہ بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ میں نے ایک سلسلہ چلایا ہے زمین میں، سدا اقتدار ایک بندے کے پاس نہیں رہتا، سدا ملکیت ایک بندے کے پاس نہیں رہتی کہ بندے کا باپ ہے بس اسی کے پاس دولت ہے، اسی کے پاس زمینیں ہیں، اسی کے پاس کارخانے ہیں۔ نہیں، ہم نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا ہے کہ باپ چلا گیا تو اس کی جگہ پہ بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا تو اس کی جگہ پہ بیٹا آ گیا۔ فمن کفر، پس جو آدمی کفر کرتا ہے، فعلیہ کفر، تو کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ وہ جو شریعت کا انکار کر رہا ہے یا نبوت کا انکار کر رہا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ اور کافروں کو ان کا کفر رب کے ہاں سوائے ناراضی کے کچھ نہیں بڑھائے گا۔ کفر کی وجہ سے اللہ ہی ناراض ہوگا نا، تو اور کیا حاصل ہوگا اس کفر سے؟ اور کافروں کو ان کا کفر سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں بڑھائے گا۔ ان کا اپنا نقصان ہے، دنیا میں بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، میں نے کئی مرتبہ یہ آپ کو سمجھایا، آج طالب علم ہے تو وہ بھی اس کو ایک دفعہ پھر سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا طرز اسلوب صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، جیسے سورۃ فاطر میں دعویٰ پیش کیا کہ عبادت و پکار کے لائق میں ہوں، اس کائنات کا الہ میں ہوں۔ اس دعوے کو اللہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے اور کچھ دلائل میں اللہ کے علم کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طرز اسلوب ہے کہ وہ نتیجہ نکالتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ثمرہ، اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو نتیجہ کہہ دیا۔ میرے اس دعوے اور میرے دلائل کا نتیجہ کیا نکلا، کیا ثابت ہوا ہمارے ان دلائل سے؟ تو یہ اللہ اس آیت میں اپنے دلائل کا ثمرہ بیان کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قل ارأیتم شرکاءکم، میرے پیغمبر آپ کہیں بھلا دیکھو تم، یا مانا کرو مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی خبر دو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کی، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ عبادت کا لفظ نہیں ہے، تعبدون نہیں ہے، تدعون ہے۔ جن شریکوں کو، جن لوگوں کو اللہ کے سوا مصائب میں اور مشکلات میں اور تکلیفوں میں اور حاجات میں مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے تم پکارتے ہو، بھلا بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں کے بنانے میں سانجھ ہے کہ جب ہم آسمان بنا رہے تھے تو ہم نے ان سے مدد لی تھی، یا زمین کی کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے جن کو تم داتا کہہ رہے ہو، گنج بخش کہہ رہے ہو، دستگیر کہہ رہے ہو، لجپال کہہ رہے ہو، غوث اعظم کہہ رہے ہو، مشکل کشا کہہ رہے ہو، حاجت روا کہہ رہے ہو، جن کے نام کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں دے رہے ہو، جن کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہو، مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے۔
یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی سانجھ پنا ہے، میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا تھا۔ یہ اللہ مشرکین سے، غیر اللہ کے پجاریوں سے عقلی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اپنے شرک پر کوئی عقلی دلیل پیش کرو۔ جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کون سی چیز زمین کی بنائی؟ آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی سانجھ پن ہے؟ اس کے لیے ہم ایک دو تائیدیں دیکھیں گے۔ سورۃ لقمان میں ذرا یہ صفحہ نمبر ہے 533۔ سورت کا نام ہے سورۃ لقمان۔ آیت نمبر ہے 10۔ آیت نمبر 10 میں اللہ نے اپنی کاریگری کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے تسلط کا ذکر کیا، اپنے اقتدار کا ذکر کیا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، بنایا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو کہ ان کے نیچے ستون ہو، کوئی نہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اس نے ڈالے زمین میں پہاڑ، بوجھ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف جھک نہ پڑے۔ پانی پر زمین کو بچھایا، زمین ڈولنے لگی، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکیں تاکہ وہ زمین تمہارے چلنے کے قابل بنے اور تمہیں لے کے ایک طرف ڈول نہ پڑے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ دابہ، زمین پہ رینگنے والی ہر چیز وہ ہم نے اس زمین میں پھیلائی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائے اس زمین میں اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھلوں کے عمدہ عمدہ جوڑے، نفیس جوڑے۔ جوڑے سے مراد ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی لال کوئی سبز، کوئی میٹھا کوئی ترش، جوڑے سے یہ مراد ہے۔ ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے ہم نے پھر پیدا کیے۔ یہ اللہ نے عقلی دلیل دی، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے اقتدار کا ذکر کیا، اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا، مالک ہونے کا ذکر کیا، قادر ہونے کا ذکر کیا۔ اتنی بڑی چھت آسمان کی بغیر ستونوں کے ہم نے کھڑی کی، اور زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک کر اس کو چلنے کے قابل ہم نے بنایا، اور آسمان سے پانی ہم نے برسایا، اور اس کے ذریعے عمدہ جوڑے، نفیس جوڑے پھلوں کے ہم نے پیدا کیے۔ یہ اللہ نے دلیل دینے کے بعد کہا ھذا خلق اللہ، ایت ہو گئی میری تخلیق، یہ تو ہو گئی میری کاریگری،
اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کی، زمین کو پانی پہ بچھایا، بادلوں کو امٹ کے لے کے آیا، اس میں سے پانی برسا، طرح طرح کے جوڑے نفیس اور عمدہ اس سے ہم نے پیدا کیے، یہ تو ہو گئی میری کاریگری، فارونی، بس مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ میں نے تو یہ ساری کائنات بنائی ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو شرک کی راہ پہ چلے ہیں، یہ جو غیر اللہ کے پجاری بنے ہیں، یہ جو غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں، اس غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، اس وجہ سے یہ شرک کی راہ پہ نہیں چل رہی ہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور اس گمراہی کی وجہ سے یہ شرک کی راہ پہ چل نکلے۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 651، چھ سو اکاون، چھبیسواں پارہ ہے، سورت کا نام ہے الاحقاف۔ آیت نمبر ہے 4، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا دیکھو تم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تدعون پہ پھر ذرا غور کریں جی، عبادت کا لفظ نہیں ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تدعون کا لفظ ہے جن کو تم پکارتے ہو، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے جن جن کو تم پکارتے ہو، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے کہ تمہیں یہ اشکال ہو گیا کہ یہ بھی حاجت روا ہیں، تم اس شبے میں پڑ گئے ہو کہ فلاں فلاں چیز زمین کی انہوں نے بنائی ہے، لہٰذا یہ بھی سجدے کے لائق ہیں، یہ بھی نظر و نیاز کے لائق ہیں۔ ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی سانج پنا ہے آسمانوں کے بنانے میں، انہوں نے آسمانوں کے بنانے میں میری مدد کی تھی، یا آسمان کی کوئی چیز انہوں نے بنائی تھی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے، تورات لاؤ، انجیل لاؤ، زبور لاؤ، کوئی کتاب لے آؤ جس میں شرک کی تعلیم ہو۔ تمہارا شرک والا عقیدہ عقل کے مطابق بھی نہیں کہ تمہارے معبودوں نے کچھ نہیں بنایا ہے، اور تمہارا شرک والا عقیدہ نقل کے مطابق بھی نہیں کہ کسی آسمانی کتاب میں اس کی تعلیم نہیں دی گئی۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، او اثارۃ من علم، یا کوئی علم لاؤ جو متواتر چلا آ رہا ہو، کسی نبی کا کوئی قول، کسی پہلے گزرے ہوئے بزرگ کا کوئی مستند قول،
کوئی علم جو متواتر چلا آ رہا ہو وہ پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، غیر اللہ کی پکار پر پیش کرو، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو اس پر کوئی کتاب کا حوالہ لے آؤ، کسی پہلے نبی کا کوئی قول لے کے آؤ، متواتر کوئی علم تمہارے پاس پہنچا ہے وہ لے کے آؤ۔ اگلی آیت میں تو اللہ نے حد ہی کر دی، اللہ نے فرمایا تمہارا شرکیہ عقیدہ عقل کے مطابق بھی نہیں، اور تم اپنے شرکیہ عقیدے پر کوئی دلیل کتاب سے، کسی تورات انجیل زبور سے پیش نہیں کر سکتے ہو، کوئی مستند قول بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر رب کا فتویٰ سنو۔ اگلی آیت میں رب نے بڑا ڈاڈھا جیا فتویٰ لایا، فرمایا من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب ہے اس کائنات میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، کائنات میں سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو پکارتا ہے، یدعو، جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من، ان کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ بیٹے مانگ رہا ہے وہ نہیں دے سکتے، یہ صحت مانگ رہا ہے وہ نہیں دے سکتے، یہ رہائی مانگ رہا ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قرضے سے نجات مانگ رہا ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جھولی بھرنے کی دعائیں کر رہا ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ اس کی پکار کو پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہم، اور وہ جن کو یہ پکار رہا ہے، وہم، اور وہ عن دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون، غافلون دا معنی تسی کرنا، کتنی واضح آیت ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکار رہے، یہودی حضرت عزیر کو پکار رہے، کسی بزرگ کو کوئی پکار رہا ہے، کسی نبی کو پکار رہا ہے، کسی ولی کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس جس کو بھی پکار رہے ہو وہ تمہیں قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کس نے ہمیں پکارا کس نے نہیں پکارا، کون ہماری قبر پہ آیا اور کون نہیں آیا، کس نے دیگ چڑھائی اور کس نے نہیں چڑھائی، کس نے عرضیاں لٹکائیں اور کس نے نہیں لٹکائیں، کس نے پھیرے دیے اور کس نے پھیرے نہیں دیے، کس نے ہمیں پکارا، سجدہ کیا، ماتھا ٹیکا، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پوجا پاٹ سے کیا ہیں، غافل ہیں۔ ایک جگہ میں اور دکھانا چاہوں گا، یہ سورت یونس میں آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 274، 274۔ سورت یونس ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کی پہلی سطر ہے جی، اس آیت پہ غور کیجیے۔
صرف سرسری سننا نہیں، فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچے، میرا یہ درس پہنچے، میں ان سے التجا کروں گا کہ وہ غور سے اس آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو۔ سب سے مراد کون ہے؟ پکارنے والے بھی اور جن کو، سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ان لفظوں سے ثابت ہوا کہ صرف بت مراد تو نہیں ہو سکتے، کہ حشر نشر وہ بتوں کا ہونا ہے، پتھروں کا ہونا ہے۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو جنہوں نے نظریں نیازیں دی، پکارا، سجدے کیے، انہیں بھی، اور جن کے نام کی نظر و نیاز دی، جن کو پکارا گیا انہیں بھی۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، شریک بنانے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ مرید، جنہوں نے بزرگوں کو شریک بنایا، انہیں پکارا، ان سے مدد مانگی، انہیں مشکل کشا کہا، انہیں حاجت روا کہا۔ ہم کہیں گے شریک بنانے والوں کو مکانکم انتم و شرکاؤکم، ٹھہر جاؤ۔ مکانکم کا کیا معنی ہے؟ لازم پکڑو اپنی جگہ، ایک قدم آگے نہیں بڑھنا، تم بھی ٹھہرو۔ وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوں گے۔ وہ جو دنیا میں انہوں نے سن رکھا تھا، یہ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، جنت ہے ہی حسین دی، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں ہی ملنی ہے۔ نمازیں تو اڑتی پھرتی ہوں گی اور زکوٰۃ اڑتی پھرتی ہوگی، نمازیاں نو کس پوچھنا؟ یہ سارے جو گمان ہیں، اللہ کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے۔ بالکل ہر قسم کی ضد، اناد، ہٹ دھرمی، دھڑے بندی، اس کو ایک دفعہ پیچھے رکھ دیں، پیٹھ پیچھے رکھ دیں، اور میری اس بات پہ غور کریں۔ یہ پتھر کے بت چلے جا رہے ہیں، وہ جو پتھر کے بت تھے وہ جا رہے ہیں، اور اللہ ان بتوں کو کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ۔ بولو، کوئی عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، بتوں کی پکار سے منع کیا جا رہا ہے، بت جواب نہیں دے سکتے، بت نہیں سنتے، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ اور اشاعت التوحید و سنہ والوں کی یہ زیادتی ہے، 18 بلاک والوں کی یہ زیادتی ہے، بتاں والیاں آیتاں وہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ انا للہ، یہ اپنے لوگوں کو پڑھایا گیا۔ وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے۔ قرآن میں جتنا غیر اللہ کی پکار سے منع کیے گئے وہ تو بتوں کے بارے میں ہیں۔ میں بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سوال پہ غور کیا جائے اور اس پر سوچا جائے۔ عیسائی کس کو پوجتے ہیں؟ بت۔ عیسائی بت پوجتے ہیں۔ عیسائی جو نظر و نیاز دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، الہ مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں۔ کن کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اور مائی مریم۔ تو پھر قرآن ان کی پکار سے تو منع نہیں نہ کر رہا۔ بندے کو بات کرتے ہوئے کچھ شرم بھی آنی چاہیے، بس یوں کہہ دینا یہ بتوں کے بارے میں۔ وہ بت پوجتے تھے،
عیسائی بت پوجتے ہیں، تو پھر قرآن ان کی پوجا پاٹ سے منع نہیں کر رہا ہے، ان کی پکار سے قرآن منع نہیں کر رہا ہے۔ یہ کون چلے جا رہے ہیں؟ جن کو پیچھے سے رب کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے معبود بھی ٹھہرے، میں تو نال کچھ گل کرنی ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اللہ علیحدگی کر دیں گے، بزرگ ایک طرف ہو جائیں گے اور پکارنے والے ایک طرف، اللہ الگ الگ کر دیں گے، تم اس لائن میں آؤ، تم اس لائن میں آؤ۔ اب بزرگوں کو کچھ محسوس ہوئے گا بھئی دال میں کوئی کالا کالا ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شرکاء بولیں گے، وہ جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کے سجدے کرتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، عرضیاں لٹکاتے تھے، ان کے شرکاء بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری پوجا پاٹ، تم نے ہمارے سجدے نہیں کیے، کوئی نظر و نیاز نہیں دی، تم نے ہماری کوئی پوجا پاٹ نہیں کی۔ پھر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلے گی۔ ہم نے کبھی زکوٰۃ دی یا نہیں دی؟ 11ویں دا ناغا تے کدی نہیں کیتا، ہم تو مٹیاں اٹھا اٹھا کے کھا کھا کے مر گئے، چاٹ چاٹ کے وہ قبروں کے پتھر، سیڑھیاں، ہم تو سیڑھیوں پہ سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری کوئی پوجا پاٹ نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی نظر و نیاز نہیں دی۔ پھر بزرگ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، یہ مشرک ایسے ظالم ہیں نا، کرتوت ان کے، اور پیشی کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی، مائی مریم کی، حضرت عزیر کی۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ پتر ہوئے ہیروئن فروش، کام کرتا ہو ہیروئن بیچنے کا، اور والد صاحبوں حاجی، نمازی، پرہیزگار، باشرہ، نیک، محلے میں اچھی شہرت ہے، کرتوت بیٹا کرے اور تھانے والے والد کو بلا لیں اور والد کی پیشی ہو جائے تھانے، اس پتر دے بارے کوئی فیصلہ کرو، بولو اس خناس کے بارے میں بولو کچھ، کرتوت اس کا، پیشی ہو گئی اس کے نمازی والد کی۔ یہ مشرک ایسے ظالم ہے بے ایمان کہ کرتوت ان کے، اور قیامت کے دن پیشی کس کی ہو رہی؟ نیک بندوں کی۔ پھر انہیں قسم اٹھانی پڑ گئی، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جب یہ اصرار کریں گے نا کہ ہم تو سجدے کرتے تھے، نظریں دیتے تھے، نیازیں دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، بکرے ذبح کرتے تھے، پھیرے دیا کرتے تھے تمہاری قبروں کے، تو پھر بزرگ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ان کننا، یقیناً ہم تھے، ان عبادتکم، تمہاری پوجا پاٹ سے، لغافلین، کرو مانا۔ یہاں تو لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہاں سلام کرو تو وہ سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، باقاعدہ گھر والوں کا حال احوال پوچھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ تم نے پڑھایا ہے۔ قرآن کس طرف لے جا رہا ہے؟ قرآن کس طرف لے جا رہا ہے؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ام آتیناہم کتاباً، پہلے عقلی دلیل کا مطالبہ کیا، تمہارے شرکیہ عقیدے پہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟
تمہارے مشکل کشاؤں نے کوئی چیز بنائی ہو، آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہو، عقلی دلیل کا مطالبہ کیا، اس کے بعد نقلی دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان مشرکین کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، کہ وہ کھلی دلیل پر ہیں، اس شرکیہ عقیدے پر ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود ہے، دلیل موجود ہے ان کے پاس۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ کوئی عقلی دلیل بھی ان کے پاس نہیں، کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں، کسی کتاب کا حوالہ بھی ان کے پاس نہیں، بلکہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ ایک دوسرے کو وعدے دیتے ہیں، نرا دھوکہ ہی دھوکہ۔ کوئی سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نرا دھوکہ ہی دھوکہ، نرا فریب ہی فریب ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں نمازاں تے اڑدیاں پھردیاں ہونیاں نے، اے صوفی تے مولوی تے جہنم والے پاسے ٹور جتے جانے نے۔ اللہ نے پوچھنا ہے نمازیں ادھر رکھو، ولایت علی کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے، جہنم میں جاؤ۔ یہ ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دیتے رہتے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چیز نہیں، نرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جنہ دا لڑ اسی نپیا نا، وہ بڑیاں پہنچی ہوئیاں سرکاراں نے، وہ سن قیامت والے دیڑے چھڑا کے، دلیل شلیل کوئی نہیں، دلیل شلیل کوئی نہیں، نرا ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، پھر اللہ نے عقلی دلیل پیش کی جی اپنی قدرت پر، اپنے قادر ہونے پر۔ بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں۔ اتنی بڑی چھت اور پانی پر ٹکی ہوئی زمین، اللہ کہتے ہیں ان دونوں کو میں نے تھام رکھا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ ٹل جائیں نا، آسمان گرنے لگے، زمین پھٹنے لگے، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اللہ کے سوا ان کو تھام، جی یہ ہم ہیں جنہوں نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے۔ اگر یہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، ہلنے لگیں، جب زلزلہ آتا ہے، غالباً 2007 میں آیا تھا، بڑا ظالم قسم کا، 7 تھا 5، بڑا ظالم قسم کا زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ کے علاقے میں۔ وہ جو کروڑ پتی لوگ تھے نا، وہ چند سیکنڈوں کے بعد بھکاری بن کے سامنے آ، کچھ نہیں بچا تھا، عمارتیں گر گئیں، مکان گر گئے، زمین پھٹ گئی۔ اللہ محفوظ فرما، اللہ محفوظ فرما۔ جب اس قسم کا زلزلہ آتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا پیرانے پیر پہنچی، نہ، پھر سب کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اہل تشیع کے ایک ذاکر تقریر کر رہے ہیں، دوران تقریر زلزلہ آ گیا، اور وہ ذاکر صاحب جو ہیں جتنی دیر زلزلہ آتا رہا وہ ایک جملہ کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں کیا ہوں یا علی مدد۔ یہ ہے فطرت، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ عقیدہ توحید عین فطرت کے مطابق ہے۔ جب کوئی اچانک دکھ آئے، مصیبت، تکلیف آئی، تو زبان پہ ایک ہی نام آیا،
یہ ہے فطرت۔ سارے ڈاکٹراں کول پھرا کے، حکیمہ کول پھرا کے، نجومیاں کول پھرا کے، تعویذ گنڈے پھوکاں پھاکاں، وہاں لے جاؤ جی وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہاں لے جاؤ جی وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھگت گئے، حکیم بھگت گئے، عامل بھگت گئے، صوفی بھگت گئے، پھوکاں لیے سرکاراں ساریاں بھگت گئیاں۔ اب گھر میں آ گیا وہ بیمار، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو پھر پوچھا گیا سناؤ، آکھے اللہ علی گلی ہے۔ اسی پہ تو ہم آپ کو پہلے لانا چاہتے تھے، اسی پر تو ہم آپ کو شروع میں لانا چاہتے تھے کہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے جو دکھوں کو ٹالنے والا ہے، اس کے سوا دکھوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ مشرکین پر ایک زجر کرنا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ہدایت آتی نا تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک آ گئے، قرآن آ گیا، تو سب سے پہلے مخالفت انہی نے کی۔ اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا آ گیا نا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ زیادہ ہدایت والے ہوں گے، تمام امتوں میں سے بڑھ کر وہ زیادہ ہدایت والے ہوں گے اگر ہمارے پاس کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی، کوئی کتاب آئے۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس نذیر آ گیا محمد عربی کی شکل میں صلی اللہ، پھر ان کے پاس قرآن آ گیا نذیر بن کر، نبی آ گئے، قرآن آ گیا، ما زادہم الا نفوراً، پھر نفرت ہی زیادہ ہوئی، استکباراً فی الارض، پھر تکبر ہی زیادہ ہوا، ومکر السیء، اور برے برے مکر کرنے ہی زیادہ ہوئے، پھر انہوں نے مکر و فریب کیے، قتل کی تدبیریں کی۔ فہل ینظرون، پس وہ انتظار نہیں کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا۔ پہلوں کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو یہ مشرکین بھی اسی طریقے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ پہلی قوموں کو پکڑا تھا تو انہیں چھوڑ دیں گے؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، پھر وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، قوم صالح، قوم ہود، قوم شعیب، قوم لوط۔ یہ جب شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہیں انہی قوموں کی بستیوں سے تو گزر کے جاتے ہیں، یہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ جو پہلی قومیں تھیں نا وہ قوت کے لحاظ سے ان سے زیادہ تھے، جسمانی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، فنکاری کے لحاظ سے وہ ان سے بڑھ کر تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسے زمین و آسمان کی کوئی چیز تھکا دے، اللہ ایسا تو نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں جلدی نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ اگر اللہ لوگوں کو پکڑتا بما کسبوا،
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو اللہ فوراً پکڑ لیتا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اللہ زمین کی پشت پر کوئی رینگنے والا نہ چھوڑتا. اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے نا تو اس زمین پہ کوئی جاندار نظر ہی نہ آئے. کیوں؟ معصوم تو صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے سوا معصوم کوئی نہیں. گناہ تو ہر کسی سے صادر ہوتا ہے، ہر انسان سے. تو اگر اللہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا تو سارے انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. تو پھر جاندار جانور کیڑے مکوڑے یہ تو سارے پیدا ہی انسان کے لیے کیے گئے تھے، تو پھر ان کے بسانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر لوگوں کو پکڑ لیتا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو زمین کے سینے پر اللہ کوئی رینگنے والا نہ چھوڑتا. حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی الوانی، یہ اللہ کے تسلط سے، اقتدار سے، قوت سے کنایہ ہے کہ وہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے. پکڑنا چاہے نا تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے زمین پر. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقرر تک، جلدی نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ گئی ان کی مدت تو پھر اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے.